اقرأ باسم ربك الذي خلق. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. آج کی اس نشست میں انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل سے، اس کی توفیق اور اس کے کرم سے پچھلی نشستوں کی طرح 6 موضوعات سے متعلق گفتگو کرنے کی ہم کوشش کریں گے. اللہ رب العزت اس نشست کو ہم سب کے حق میں سودمند اور فائدہ مند بنائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو دین کی باتوں کو سمجھنے کی اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو سب سے پہلے ہم سورہ حجرات کی کچھ آیات کی تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. سورہ حجرات کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو معاشرت سے متعلق بہت اہم احکامات دیے ہیں. ان میں جو سب سے پہلا حکم ہے وہ یہ، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، کہ اگر مومنوں کی 2 جماعت آپس میں لڑنے لگے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو تم ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، پس اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک زیادتی کر دے، علی الاخری، دوسرے پر، فقاتلوا التی تبغی، تو زیادتی کرنے والے سے لڑو، حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ رب العزت کے حکم کی طرف لوٹ آئے. فإن فاءت، اگر وہ لوٹ آئے، رجوع کر لے، فاصلحوا بینہما، تو ان دونوں کے درمیان اصلاح کرا دو، صلح کرا دو، بالعدل، انصاف کے ساتھ، واقسطوا، اور انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ رب العزت انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. انما المؤمنون اخوۃ، بے شک تمام کے تمام ایمان والے آپس میں بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ. واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس آیت کے بہت سارے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں. صحیح بخاری میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، یہ جو منافقوں کی جماعت ہے جو ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچتی رہتی ہے، اور ان کا سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول ہے، اگر آپ خود سے اس شخص کے پاس جائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ سازشیں رچنا بند کر دے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ سچے دل سے مسلمان ہو جائے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز پسند آئی، اور آپ علیہ السلام ایک گدھے پر سوار ہو کر عبداللہ ابن ابی کے پاس تشریف لے گئے. جب نبی اکرم علیہ السلام عبداللہ ابن ابی کے پاس پہنچے اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام کی ایک تعداد بھی موجود تھی، تو عبداللہ ابن ابی نے ایک بدتمیزی کی اور کہا کہ آپ ذرا مجھ سے دور رہیے، آپ کے گدھے کی بدبو سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے. نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ. یہ سن کر موجود صحابہ کرام میں سے ایک انصاری صحابی کو بہت غصہ آیا کہ یہ کمبخت، مردود، بدبخت عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر بدتمیزی کر رہا ہے. تو ان انصاری صحابی نے عبداللہ ابن ابی سے کہا کہ بدتمیز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے کی خوشبو تمہاری مہک سے زیادہ اچھی اور زیادہ پسندیدہ ہے. یہ سن کر
عبداللہ ابن ابی کے کسی ساتھی کو غصہ آ گیا اور ان دونوں لوگوں میں گالم گلوچ اور نوبت لڑائی جھگڑے تک پہنچ گئی، اور معاملہ یہاں تک پہنچا کہ ہاتھا پائی ہونے لگی اور درختوں کی ٹہنیاں لڑائی میں استعمال کی جانے لگی۔ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر مومنوں کی دو جماعت آپس میں لڑائی کر لے، یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک طرف منافقوں کی جماعت تھی اور دوسری طرف ایمان والوں کی جماعت تھی، لیکن منافقوں کی اس جماعت کو اس وقت موجود تمام مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ یہ سب سچے مسلمان ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اس آیت میں یوں فرما دیتا کہ اگر مومنوں اور منافقوں ان دونوں کے درمیان لڑائی ہو جائے تو پھر یہ حکم بہت خاص رہتا کہ جب منافق اور مومن میں لڑائی ہو تب یہ حکم ہے، لیکن چونکہ قرآن کریم کی آیت کا ہر جملہ قیامت تک کے لیے ہے، اور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی شخص پتہ لگا ہی نہیں سکتا کہ یہ منافق ہے یا مومن ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آیت میں یوں فرمایا کہ اگر مومن کی دو جماعت، ایمان والوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑنے لگیں۔ دوسری چیز یہ کہ وہ جو منافقوں کی جماعت تھی وہ ظاہری طور سے دنیا کے اعتبار سے چونکہ وہ لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے، وہ ایمان والوں کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، وہ ظاہری طور پر روزے بھی رکھتے تھے، تو وہ لوگوں کی نظر میں ایمان والے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خطاب بھی اسی طرح کا فرمایا کہ اگر مومنوں کی دو جماعت میں لڑائی ہو جائے، یہ حکم صرف اسی وقت کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ہمیشہ کے لیے ہے کہ اگر مومنوں کی دو جماعت میں لڑائی ہو جائے تو عام مسلمانوں کا فریضہ کیا ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کرا دو۔ اگر دو بھائیوں میں لڑائی ہو جائے تو صلح کرا دو، دو بہنوں میں لڑائی ہو جائے تو صلح کرا دو، اگر میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے تو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک دوسرے پر زیادتی کرے، اگر ایک جماعت یا چند لوگ دوسرے لوگوں پر زیادتی کریں تو عام ایمان والوں کے لیے حکم یہ ہے کہ زیادتی کرنے والے سے لڑا جائے حتی تفیء الی امر اللہ، اس وقت تک جب تک کہ یہ لوگ اپنے کیے پر شرمندہ نہ ہو جائیں۔ اگر یہ شرمندہ ہو جائیں، یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اللہ کا حکم مانیں گے، ہم اچھی طریقے سے رہیں گے، ہم صلح صفائی کے ساتھ رہیں گے، ہم محبت اور مودت کے ساتھ رہیں گے، تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، دونوں جماعت کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرا دیا جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرو۔ اس جگہ پر اقسطو، انصاف کرو کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے دو جماعت میں یا دو لوگوں میں یا دو گروہ میں، دو گروپ میں ہم نے اگر صلح کروایا تو وہ چیز جو جھگڑے کی وجہ بن رہی ہے اسے ختم کیا جائے۔ بہت سی بار ہم لوگوں میں صلح کراتے ہیں لیکن جھگڑے کی جو وجہ ہوتی ہے اسے ختم نہیں کرتے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پر جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، لڑائی ختم ہو جاتی ہے، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد جب ہماری صلح کا اثر ختم ہو جاتا ہے تو پھر لڑائی لوٹ آتی ہے۔ تو ضرورت اس کی ہے کہ دو جماعتوں میں جو جھگڑے کی بنیاد ہے، جھگڑے کی جو چیز وجہ بنتی ہے اسے ختم کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو فرمایا وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، تمام کے تمام ایمان والے بھائی ہیں۔ ایمان والوں میں آپس میں اگر کوئی رشتہ داری ظاہری طور پر نہ بھی ہو، میں اگر آپ کا خونی اعتبار سے یا رضاعت کے اعتبار سے، دودھ پینے کے اعتبار سے یا سسرالی اعتبار سے رشتہ دار نہیں ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں۔ ہمارے درمیان ایمانی اخوت موجود ہے، ایمانی بھائی چارگی، ہم ایمان کے اعتبار سے بھائی اور بہن ہیں۔ جو عورتیں ہیں وہ آپس میں بہنیں ہیں، ایمان والوں کی بہنیں ہیں، اور جو مرد ہیں وہ بھائی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے تمام ایمان والوں کو اخوت کے رشتے میں باندھ دیا ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندھن کو یوں بیان فرمایا کہ المؤمن کجسد واحد، کہ مومن ایک جسم کی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح اگر جسم کے پاؤں پر کانٹا چبھ جائے تو آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، کیوں؟ کانٹا آنکھ کو نہیں چبھا
لیکن پاؤں کے درد کو آنکھیں محسوس کرتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانی جسم کو ایک دوسرے سے باندھ دیا ہے۔ اگر میری اس انگلی پر چوٹ لگ جائے تو میرے منہ سے ایک چوٹ کی، ایک درد کی آواز نکلے گی، پھر میری آنکھیں آنسو بہائیں گی۔ کیوں؟ چوٹ نہ میرے منہ کو لگی ہے، نہ میری آنکھوں کو لگی ہے، چوٹ تو انگلی کو لگی ہے، لیکن آنکھیں آنسو اس لیے بہا رہی ہیں کیونکہ آنکھوں کا اور منہ کا تمام کے تمام اعضاء سے رشتہ ہے۔ تو تمام کے تمام عضو انسانی جسم میں موجود تمام چیزیں ایک دوسرے کی رشتہ دار ہیں، ایک دوسرے کا حصہ ہیں، ایک دوسرے کا تتمہ ہیں۔ بالکل اسی طرح ایمان والوں کو اللہ رب العزت نے ایمانی اخوت سے باندھ دیا ہے کہ تمام کے تمام ایمان والے سب بھائی بہن ہیں۔ اگر ایک مسلمان، ایک ایمان والا دنیا کے اس کونے میں ہو اور دوسرا ایمان والا دنیا کے اس کونے میں ہو تو بھی ان دونوں کے درمیان اخوت کا رشتہ، ایمانی اخوت کا رشتہ موجود ہے۔ اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اس کونے میں موجود کسی مسلمان کو کانٹا چبھے تو اس کونے میں موجود دوسرے مسلمان کو اس کانٹا چبھنے کی تکلیف ہونی چاہیے۔ اگر ہم کسی ایمان والے کو درد میں، تکلیف میں، پریشانی اور مصیبت میں دیکھ کر دکھ اور درد محسوس نہیں کرتے، اگر ہمارے دل پر اس کا اثر نہیں ہوتا، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہماری ایمانی محبت ختم ہو چکی ہے۔ ایمانی محبت اور اخوت کا تقاضا یہ ہے کہ تمام کے تمام اہل ایمان ایک دوسرے کے بھائی اور بہن ہیں، اور اگر کسی کو پریشان کیا جائے، کسی کو تکلیف پہنچائی جائے تو ہم اس کا درد، اس کا کرب دنیا کے دوسرے کونے میں موجود ہو کر بھی محسوس کریں گے۔ تو یہ جو رشتہ ہے، ایمانی اخوت کا رشتہ، یہ کبھی مٹتا نہیں ہے، یہ رشتہ ختم کرنے سے بھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ رشتہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں دیا ہے، یہ رشتہ قبر میں بھی موجود رہے گا، اور اسی رشتے کی وجہ سے قیامت کے دن ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے، اور انشاءاللہ اسی رشتے کی بنیاد پر ہم سب جنت میں جمع ہوں گے۔ اللہ یجمع بیننا و بینکم فی الجنہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں ایک جگہ جمع فرمائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، بے شک تمام اہل ایمان بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آیت کا جو یہ ٹکڑا ہے واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے تم ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کا رحم پانے کے لیے، اللہ کی رحمت میں جگہ پانے کے لیے جو سب سے بڑی اور بنیادی چیز ہے وہ ہے اللہ کا ڈر۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر اس کو ہم دوسرے طریقے سے دیکھیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ اگر تم رحم چاہتے ہو تو تم اللہ سے ڈرو۔ اگر ہم اللہ کی رحمت میں جگہ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی حفاظت میں رہیں، اللہ کی رحمت میں رہیں، اللہ کی رحمت کی چھاؤں اور سائے میں ہر وقت رہیں، تو اس کا نسخہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کی رحمت چاہیے، اللہ سے ڈرو۔ اور اللہ سے ڈر کا مطلب ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سے ڈر کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر کام میں ڈر جائیں کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مجھے اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا ہے۔ اس جواب دہی سے ڈر ہو جانا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جانا، یہی ہے تقویٰ، اور یہی ہے رحمت کے لیے بنیادی شرط۔ اور اس سے پہلے جو اللہ نے فرمایا کہ تمام اہل ایمان بھائی ہیں، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ، یہ صلح بہت بڑی چیز ہے۔ دو بھائیوں میں لڑائی ہو گئی، صلح کرا دیں، بہنوں میں لڑائی، صلح کرا دیں، میاں بیوی میں لڑائی، صلح کرا دیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا میں تمہیں نفلی نماز، نفلی روزے اور نفلی صدقے سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے وہ چیز کیا ہے جو نفلی نماز، نفلی روزے اور نفلی صدقہ سے بہتر ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلاح ذات البین، کہ اگر کسی کے درمیان لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اگر دو لوگ روٹھ جائیں ان کو ملا دینا، ان کے درمیان صلح کرا دینا، میاں بیوی کے تفریقے کو ختم کر دینا، اور جو چیز ان کے درمیان جھگڑے کی وجہ بنتی ہے اس وجہ کو ہٹا دینا، یہ نفلی نماز، نفلی روزے اور نفلی صدقے سے بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بغض،
آپس کی جو دشمنی ہے یہ مونڈ دینے والی ہے، اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی چیز کی تشریح دوسری حدیث میں فرمائی کہ یہ جو حسد ہے، یعنی ایک دوسرے سے جلنا، ایک دوسرے کی دشمنی دل میں رکھنا، یہ مونڈ دینے والی ہے۔ لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈ دینے والی ہے، ارے یہ دین کو مونڈ دینے والی ہے۔ تو آپس کی دشمنی، آپس کی نفرت، آپس کی عداوت، یہ چیزیں دین کو مونڈ کر ختم کر دیتی ہیں، اور یہ جو ہے لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا، یہ صلح کرا دینا نماز، یعنی نفلی نماز، نفلی روزے، نفلی صدقے سے بہتر ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی ایک دوسری آیت میں فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، کہ بہت زیادہ مشورے کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے، آپس میں جو چھپ چھپ کر مشورے لوگ کرتے ہیں اس میں بہت زیادہ بھلائی نہیں ہے، لیکن 3 چیزوں کے مشورے کیے جا سکتے ہیں، اور 3 چیزوں کے مشورے میں بھلائی ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ بھلائی کا دوسروں کو حکم کرنا، یعنی ہم مشورہ کریں کہ دوسروں کو نیکی کی طرف کیسے بلائیں، تو دوسروں کو نیکی کی طرف بلانے کے لیے مشورے کرنا، یا پھر صدقہ کے لیے مشورے کرنا کہ فلاں مدرسے میں کام چل رہا ہے، وہاں پر ہمیں صدقہ کرنا چاہیے، فلاں مسجد کی تعمیر ابھی جاری ہے، وہاں پر ہمیں صدقہ کرنا چاہیے، یہ فلاں بچے یتیم ہیں ان کو اسپانسر کرنا چاہیے، ان کی کفالت کرنی چاہیے، فلاں گھر والے ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت کو پوری کرنی چاہیے۔ یہ جو مشورہ ہے اس میں بھلائی ہے، اس میں بہتری ہے، اس میں خیر ہے۔ اور اصلاح بین الناس، اور تیسری چیز جس کے مشورے میں بھلائی ہے وہ ہے لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا، میاں بیوی میں، بھائی بہن میں، بہن بہن میں، بھائی بھائی میں، جماعت جماعت میں، گروہ گروہ میں، کسی کے درمیان بھی اختلاف، نزاع اور جھگڑا ہو، ہم یہ مشورہ کریں کہ ان کے اختلاف کو، ان کے جھگڑے کو ہم کیسے ختم کر دیں، اس مشورے میں اللہ رب العزت نے بھلائی رکھی ہے۔ تو سورہ حجرات کی اس آیت کی تفسیر الحمدللہ سامنے آ سکی، اور اس میں جو احکام بیان کیے گئے وہ نہایت اہم ہیں کہ جب 2 لوگوں میں جھگڑا ہو جائے، 2 جماعت میں جھگڑا ہو جائے تو اس وقت ہمارا رول کیا ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے یہ کہ اہل ایمان کا آپس میں رشتہ کیا ہے اور اس رشتے کا تقاضا کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے والا اور ان پر عمل کرنے والا بنائے۔ آج کا جو اب ہمارا دوسرا موضوع ہے وہ ہے حدیث۔ آج ایمانیات کے تعلق سے بڑی اہم حدیث ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، عن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك فلأبايعك فبسط يمينه فقبضت يدي فقال ما لك يا عمرو قلت أردت أن أشترط قال تشترط ماذا قلت أن يغفر لي قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله رواہ مسلم۔ حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ قبیلے قریش کے بڑے ہٹے کٹے، تنومند اور بہت مضبوط جنگجو جوان تھے، اور ان کا حال یہ تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے زمانے جاہلیت میں بڑے اہم کارنامے انجام دیے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے چونکہ ان کے لیے ہدایت لکھی تھی، اور اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے، کرم سے اور توفیق سے انہیں ہدایت عطا فرمائی، پھر جب یہ ایمان میں داخل ہوئے تو ان کی قیادت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مصر فتح ہوا، اور یہ مصر کے گورنر بنے، اور آخر عمر تک مصر کے گورنر رہے۔ 90 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔ یہ اپنے اسلام لانے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو میرے سینے میں کھول دیا، یا میرے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا، تو میں پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے کہا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ذرا اپنا ہاتھ تو بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں، اسلام کی بیعت۔ پیغمبر علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا ما لک یا عمرو، عمرو تمہیں کیا ہوا، تم نے اپنا ہاتھ پیچھے کیوں کھینچ لیا؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں کچھ شرط لگانا چاہتا ہوں۔ چونکہ ان کو ایک احساس تھا کہ میں نے اب تک بہت سارے گناہ کیے ہیں، بہت سارے جرائم کیے ہیں، بہت میں حضور کے خلاف رہا ہوں، تو یہ میرے بہت بڑے بڑے گناہ ہیں،
تو انہیں خیال آیا اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں شرط لگانا چاہتا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام نے دریافت کیا تشترط ماذا، کیا شرط ہے تمہاری؟ حضرت عمر نے جواب دیا یا رسول اللہ ان یغفر لی، میری شرط یہ ہے کہ جب میں اسلام قبول کر لوں تو میری بخشش ہو جائے، میری مغفرت ہو جائے، میں نے جو پچھلے زمانے میں گناہ کیے ہیں میرے وہ گناہ ختم کر دیے جائیں، معاف کر دیے جائیں۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے بڑے اہم قاعدے بیان فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اما علمت یا عمر ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله۔ عمر تمہیں پتہ نہیں ہے کہ 3 چیزیں اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ 3 چیزیں اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہیں اور ختم کر دیتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے اسلام، الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ اسلام جب بندہ مسلمان ہوتا ہے تو اس نے حالت کفر میں جتنے بھی گناہ کیے ہیں، اس نے قتل کیا، اس نے دوسروں کو ستایا، اس نے دوسروں کو تکلیف پہنچائی، اس نے زنا کیا، اس نے غیبت کی، اس نے چغلی کی، تو جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں، ظاہری گناہ ہوں یا باطنی گناہ ہوں، وہ تمام کے تمام گناہ اسلام کی وجہ سے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ یاد رہے کہ اسلام کی وجہ سے وہ گناہ معاف نہیں ہوتے جن کا تعلق بندوں سے ہے۔ جیسے ہم نے کسی سے قرض لیا تھا اور ابھی ہم نے اسے قرض واپس نہیں کیا ہے اور اب ہم نے اسلام قبول کیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے جو اسلام سے پہلے قرض لیا تھا وہ قرض لینا بھی معاف ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے جو بندوں کے حقوق ہیں وہ تو اور مضبوط ہو جاتے ہیں کہ جب ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تو جو بندوں کے حقوق مجھ پر ہیں، اگر میں نے کسی کا قرض لیا ہے، میں نے کسی سے کوئی چیز عاریت پر لی ہے، کرائے پر لی ہے، میں نے کسی کا حق اگر نعوذ باللہ دبایا ہے، تو وہ چیزیں اور بھی مضبوط اور مستحکم ہو گئیں کہ اب اسلام بھی ہمیں اس کی تاکید کرتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ جن کی امانتیں ہیں انہیں واپس کرو۔ تو اسلام لانے کی وجہ سے جو گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات سے ہے، جیسے قتل ہے، اسی طرح سے زنا ہے، یہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن وہ گناہ جن کا تعلق بندوں سے ہے وہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اسی طرح دوسری چیز ہے ہجرت۔ اگر کوئی شخص دارالکفر سے، وہ جگہ جہاں پر کفر کا قانون اور کفر کی ایسی حکومت ہو کہ اسلام پر عمل کرنا ناممکن ہو، تو وہ شخص اس جگہ اپنا گھر بار، اپنی جائیداد دولت چھوڑ کر دارالاسلام چلا جائے، تو یہ جو اس نے ہجرت کی، اللہ رب العزت کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے اس نے اپنا گھر بار اللہ کے لیے چھوڑا، تو یہ ہجرت اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح تیسری چیز ہے حج۔ حج کرنے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی حقوق اللہ، وہ گناہ جن کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات سے ہے، وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ حج اور ہجرت، ان دونوں سے صرف چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں یا بڑے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں؟ اس سلسلے میں سب سے راجح، مضبوط اور بہترین قول یہ ہے کہ حج اور ہجرت سے صغیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور کبیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام نے تینوں چیزوں کو ایک ہی عبارت میں، ایک ہی نص میں بیان فرمایا۔ اما علمت یا عمر ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله۔ آپ نے ایک نص میں، پوری ایک عبارت میں اللہ کے رسول نے تینوں چیزیں بیان فرمائیں، اور بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تینوں چیزیں ایک طرح کی ہونی چاہیے۔ اور حدیثوں میں جو غور کرنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب ایک حدیث میں 2-3 چیزوں کا حکم بیان کیا جائے تو ان تمام احکام کے درجے ایک ہی ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو 3 چیزوں کو بیان کیا گیا کہ یہ تینوں چیزیں اپنے سے پہلے کے گناہوں کو معاف کروا دیتی ہیں، تو تینوں چیزیں، اسلام، ہجرت اور حج، ان تینوں چیزوں سے گناہ صغیرہ اور کبیرہ دونوں معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ حقوق العباد، بندوں کے حق، وہ معاف نہیں ہوتے۔ تو یہ بڑی اہم حدیث ہے، اور ایمانیات کے تعلق سے اس میں ہمیں یہ سبق ملا کہ جو شخص ایمان قبول کرتا ہے، دائرہ کفر سے نکل کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے،
تو اسلام میں آنے کی وجہ سے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب اسے یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں نے فلاں جگہ بھی اپنا ماتھا ٹیکا تھا، میں نے فلاں کی بھی پوجا کی تھی، میں نے فلاں کی بھی عبادت کی تھی۔ اسے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دے دی، اس کے سینے کو ایمان کے لیے کھول دیا، اللہ نے اسے اپنے دین کے لیے قبول کر لیا، تو اللہ نے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے اور بخش دیے۔ اس موقع پر مجھے ایک مختصر سا قصہ یاد آیا، جو قصہ ہم سب کے لیے بہت مفید ہے، کہ ایک مرتبہ میں کچھ لوگوں کے درمیان موجود تھا اور وہاں قضا نمازوں سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی کہ جو نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، ہم کسی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے، تو ان کو سر سے اتارنے کا طریقہ کیا ہے۔ لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، میں ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ ان میں سے ایک شخص نے یہ تجویز دی کہ اگر ہم سے نمازیں قضا ہو جائیں تو ان کو اپنے سر سے اتارنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک بار کوئی ایسا جملہ بول دیں جس سے ہم کافر ہو جائیں، اور اس کے بعد ہم فوراً پھر سے دائرہ ایمان میں داخل ہو جائیں، دائرہ اسلام میں آ جائیں۔ تو اب جو ہم کافر ہونے کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، تو اسلام اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، یعنی معاف کروا دیتا ہے، بخشوا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسلام کی وجہ سے اسلام سے پہلے کے تمام گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ تو اب جب ہم کفر سے دوبارہ اسلام میں آئے ہیں تو اس کفر سے پہلے کے تمام گناہ ہمارے معاف ہو جائیں گے، تو جو نمازیں قضا ہوئی تھیں وہ نمازیں بھی ہمارے سر سے اتر جائیں گی۔ آپ یقین کریں کہ یہ جملہ سن کر میری روح کانپ گئی۔ میں سوچنے لگا کہ یہ کیسی ذہنیت ہے کہ اللہ رب العزت کو یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ میں تو کافر تھا، اب میں نے ایمان قبول کیا ہے، لہٰذا کفر سے پہلے کی تمام چیزیں میری معاف ہو گئیں اس اسلام کی وجہ سے۔ جب میں نے یہ سنا تو میں نے فوراً ٹوکا اور میں نے کہا کہ صاحب، یہ کیسی جرأت ہے، یہ کیسی بہادری ہے، یہ کیسی گستاخی ہے، یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کفر میں چلے جائیں اور پھر ایمان قبول کر لیں؟ اگر آپ کفر میں گئے اور اللہ رب العزت نے اسی وقت آپ کو موت دے دی تو آپ کی موت کس حالت میں آئی؟ اگر آپ نے کفر کا ارتکاب کیا اور اللہ رب العزت نے آپ سے ایمان کی توفیق سلب کر لیا تو آپ کا کیا ہوگا؟ یہ جو سوچ ہے نا کہ ہم کفر میں چلے جائیں اور پھر ایمان میں داخل ہو جائیں، اگر ہم کفر کو پسند کرتے ہیں یا کفر میں جانا ہم قبول کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے اندر ایمان ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو ظاہری طور پر ہم نے ایمان کا ایک لبادہ اوڑھ رکھا ہے، ہم نے جو اسلام کی ایک چادر ہم نے اوڑھ رکھی ہے، یہ چادر بڑی مصنوعی چادر ہے، کیونکہ جس شخص کے دل میں ایمان ہوگا وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ میں کفر میں واپس چلا جاؤں۔ اور حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تکمیل کی جو علامت بیان فرمائی ہے وہ یہی کہ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ جب آدمی کا ایمان مکمل ہوتا ہے تو پھر وہ کفر میں جانا ایسا ہی ناپسند کرتا ہے جیسے وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ کہ ہمیں پسند ہے کہ ہمیں کوئی شخص آگ میں ڈال دے اور ہم وہاں جلیں؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔ تو پھر ہمیں یہ کیسے پسند کہ ہم کفر میں واپس چلے جائیں، چاہے وہ تھوڑی ہی دیر کے لیے کیوں نہ ہو۔ تو یہ جو بہانے ہیں، یہ جو دھوکہ دہی ہے کہ ہم کفر میں چلے جائیں پھر اسلام میں آ جائیں اور پھر ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں، یہ اللہ کے یہاں دھوکہ دہی نہیں چلے گی۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ بہت سے لوگ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو۔ وہ دھوکہ یوں دیتے ہیں کہ جیسے ہمارے پاس سونا ہے اور چاندی ہے، وہ ہم نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، جیسے ہی 10 مہینے گزرے وہ سارا سونا چاندی ہم نے اپنی بیوی کو دے دیا کہ اب یہ مال تمہارا ہے، ہم نے اپنے پاس سال ہی گزرنے نہیں دیا، اور اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو سال گزرا ہی نہیں تو ہم زکوٰۃ کیسے دیں گے۔ پھر بیوی نے اپنے پاس رکھا، جب 10 مہینہ 11 مہینہ گزر گیا تو ہم نے وہ سونا چاندی اپنی بیوی سے لے کر اپنے پاس رکھ لیا کہ بیوی کے پاس تو سال گزرا ہی نہیں۔ یہ اللہ کو دھوکہ دہی ہے اور اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یہ ہم اللہ کو یوں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جو ہمیں مال دیا وہ ہمارے پاس ہے کہاں، سال گزرا ہی نہیں، یہ تو ہم نے بیوی کو دے دیا، اب بیوی نے ہمیں دے دیا، اس کے پاس سال گزرا کہاں۔ اللہ کو نہیں پتہ کہ یہ جو ہم رد و بدل کر رہے ہیں، آپسی جو تبدیلیاں چل رہی ہیں، اس کا مقصد کیا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور،
کسے دھوکہ دے رہے ہیں؟ اس رب کو جو آنکھوں کی خیانت اور دل میں چھپی باتوں کو جانتا ہے، اس رب کو جس کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ ہے ہی نہیں، اس رب کو جس نے ہمیں پیدا کیا اور جس نے ہمیں عقل دی، اپنی اسی کوتاہ عقل سے اس رب کو دھوکہ دینے چلے ہیں۔ تف ہے اور ماتم ہے ایسی عقل پر۔ تو حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر 3 چیزیں بیان فرمائی کہ اسلام، ہجرت اور حج، ان تینوں چیزوں سے تمام کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ہم اگر جو بندوں کے حق ہیں، جو ہمارے ذمے ہیں، وہ ہمیں ادا ہر حال میں کرنے ہی ہوں گے۔ تو حدیث کے تعلق سے یہ مختصر گفتگو سامنے آ سکی۔ آج کا جو اب ہمارا اگلا موضوع ہے وہ ہے فقہ۔ فقہ کے موضوع میں آج ہم نماز کے تعلق سے کچھ گفتگو کریں گے۔ نماز اسلام کا سب سے بڑا رکن ہے۔ کلمہ شہادت کے بعد جو سب سے بڑا رکن ہے اسلام کا وہ ہے نماز۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی بے شمار آیتوں میں نماز قائم کرنے کا حکم فرمایا، اور علم دین کورس کی جو ویڈیو نمبر 1 ہے اس میں بہت تفصیل کے ساتھ یہ بات بھی سامنے آئی کہ نماز قائم کرنے اور نماز پڑھنے دونوں کے درمیان کیا فرق ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو نماز قائم کرنے کا حکم فرمایا۔ نماز ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے، یعنی نماز فرض ہونے کے لیے مسلمان کا ہونا ضروری ہے، کافر پر نماز فرض نہیں۔ اسی طرح نماز فرض ہونے کے لیے عقل مند ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص مجنون ہے، پاگل ہے، تو اس کے اوپر نماز فرض نہیں۔ اسی طرح نماز فرض ہونے کے لیے آدمی کا بالغ ہونا ضروری ہے، یعنی جوان ہونا۔ تو بالغ اگر کوئی شخص نہیں ہوا، نابالغ ہے، تو نابالغ پر نماز فرض نہیں۔ مرد بالغ ہوتا ہے اس طور پر کہ اس کی منی نکلنے لگے، چاہے وہ خواب میں نکلے چاہے جاگتے ہوئے نکلے۔ تو جب اس کی منی نکلنا شروع ہو جائے، جب منی نکل گئی اس کی، تو گویا کہ وہ بالغ ہو گیا۔ اگر کسی لڑکے کو منی نہیں نکلی تو اگر وہ بچہ 15 سال کا ہو جائے تو شریعت کی نظر میں وہ بچہ بالغ مانا جاتا ہے۔ عورت کے لیے بالغ ہونے کی عمریں الگ الگ ہوتی ہیں، علاقے کے اعتبار سے، نشو و نما اور صحت کے اعتبار سے۔ عورت کو جب حیض آ جائے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ عورت اب بالغ ہو گئی، اور جس عورت کو حیض آنا شروع ہو جائے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کو خمار کا یعنی دوپٹہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ تو نماز کے فرض ہونے کے لیے بنیادی طور پر 3 طرح کی شرطیں ہیں کہ نماز مسلمان پر، عقل مند پر اور بالغ پر فرض ہے۔ لیکن بچوں کو نماز کی ترغیب دینے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو تم انہیں نماز کا حکم کرو، اور اگر وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو تم انہیں نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ یہ اس لیے ہے تاکہ جب بچے بالغ ہوں تو انہیں نماز پڑھنے کی عادت رہے اور وہ نماز پڑھتے رہیں۔ کیونکہ اگر بچہ 15 سال میں بالغ ہوا اور بالکل اسے ایک دم سے یوں کہا جائے کہ تمہیں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، تو اس کے لیے نماز پر قائم ہونا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے اسلام نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا کہ تم اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو، چاہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو۔ دوسری چیز یہ کہ بچے ہمارے عمل سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ بچے ہماری زبان سے، ہمارے جملوں سے وہ چیزیں نہیں سیکھتے جو وہ ہمارے عمل سے سیکھتے ہیں۔ اگر کوئی عورت نقاب کرتی ہے تو تجربہ ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں نقاب کرنے والی ماں کو دیکھ کر خود بھی نقاب کرنا چاہتی ہیں۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر ماں کا نقاب لے کر خود نقاب کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو یہ ترغیب اصل ہوتی ہے عملی اعتبار سے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہمارے بچے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ خود بھی کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی سجدے کر رہے ہیں، کبھی کھڑے ہو کے ہاتھ باندھے ہیں، کبھی سلام پھیر رہے ہیں، کبھی دعا کر رہے ہیں، کبھی قرآن شریف لے کے بیٹھے ہیں۔ تو بچے ہمارے عمل سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ جب ہم نیکیوں پر قائم ہوں گے تو بچوں کی تربیت ہمارے لیے بہت آسان رہے گی انشاءاللہ۔ فرض نمازوں کی تعداد ہم سب کو معلوم ہے کہ فرض نمازیں 5 ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ اور ان کی رکعتوں کی تعداد بھی معلوم ہے کہ فجر میں 2 رکعت فرض، ظہر میں 4 رکعت فرض، عصر میں بھی 4 رکعت، مغرب میں 3 رکعت اور عشاء میں 4 رکعت فرض، اور 3 رکعت جو وتر ہے وہ واجب ہے۔ فرض نمازوں کے لیے اذان دینا ضروری ہے۔ اذان اسلام کے شعار میں سے ہے، یعنی اسلام کی پہچان میں سے ایک اذان ہے۔ اگر ایک گاؤں والے یا ایک علاقے والے اتفاق کر لیں کہ ہمیں
اذان نہیں دینی ہے تو خلیفۃ المسلمین کو یہ حکم ہے کہ تم ان سے جنگ کرو، کیونکہ یہ اذان نہیں دے رہے ہیں۔ اذان اسلام کے شعار میں سے ہے۔ نماز کی کچھ شرائط ہیں، جیسے نماز کے لیے شرط ہے کہ وقت ہو۔ اگر فجر کا وقت نہیں ہے تو فجر کی نماز بھی فرض نہیں ہے۔ ابھی اگر دوپہر کا وقت ہے تو فجر کی نماز اس وقت فرض نہیں ہے۔ فجر کے فرض ہونے کے لیے وقت کا ہونا ضروری ہے کہ فجر کا وقت موجود ہو۔ دوسری چیز جو نماز کے لیے شرط ہے وہ ہے وضو، بغیر وضو کے نماز درست نہیں۔ تیسری چیز ہے کہ نماز کے لیے بدن کا، کپڑے کا اور جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ نماز میں ستر کا چھپا ہوا ہونا ضروری ہے۔ مرد کے لیے جو ستر ہے یعنی شرمگاہ ہے وہ ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ، یہ شرمگاہ میں داخل ہے۔ تو جب نماز پڑھی جائے تو یہ حصہ بہرحال چھپا ہوا رہے، آگے کی طرف سے بھی اور پیچھے کی طرف سے بھی۔ اور عورت کے لیے ہاتھ گھٹنوں تک اور پورا چہرہ، اور اس کے علاوہ جو پاؤں کے ٹخنے سے نیچے کا حصہ ہے، ان کے علاوہ تمام جسم کا حصہ ڈھکا ہوا رہے اور چھپا ہوا رہے، تبھی اس کی نماز درست ہوگی۔ اسی طرح نماز کے لیے شرط یہ ہے کہ نماز قبلہ رخ پڑھی جائے۔ تو یہ نماز کے تعلق سے بنیادی طور پر کچھ شرائط کا بیان ہوا۔ اب انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم نماز کے کچھ اہم مسائل کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا جو اب ہمارا اگلا موضوع ہے وہ ہے سیرت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی اور پھر کچھ عرصہ وحی کا سلسلہ بند رہا، پھر وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس درمیان نبی اکرم علیہ السلام کو دعوت کا حکم دیا گیا کہ اب اپنے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیے، لوگوں کو اللہ سے جوڑیے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں، اور آپ لوگوں کو خبر دیں کہ تم جس کی عبادت، پرستش اور پوجا کر رہے ہو یہ تو پتھر کے بنے بت ہیں، ان میں نفع اور نقصان دینے کی اور لینے کی صلاحیت کہاں ہے؟ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا سلسلہ شروع کیا، اور آپ علیہ السلام کے جو قریبی لوگ تھے، جان کے پہچان کے لوگ، پیغمبر علیہ السلام نے سب سے پہلے بات ان کے سامنے رکھی۔ چنانچہ جن لوگوں کے سامنے بات رکھی گئی اور ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قبول فرمائی، جو لوگ سب سے پہلے دین اسلام میں داخل ہوئے ان میں سر فہرست سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور ان کے علاوہ آپ کے یار غار، آپ کے دوست رفیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور ان کے علاوہ غلاموں میں حضرت زید ابن حارثہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی ہیں یہ، اور ان کے علاوہ بچوں میں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو خود نبی اکرم علیہ السلام کے زیر کفالت تھے، آپ حضرت علی کو اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ یہ لوگ پہلے ایمان کے اندر داخل ہونے والوں میں سے ہیں۔ اس کے بعد دعوت و تبلیغ کے لیے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی اٹھے، اور سیدنا ابو بکر کے جو خاص لوگ تھے، دوست احباب، ملنے جلنے والے لوگ، ان تک سیدنا ابو بکر نے نبی اکرم علیہ السلام کی دعوت پہنچائی، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی محنت کے نتیجے میں سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، یہ لوگ مشرف بے اسلام ہوئے۔ اور ان کے علاوہ اور بھی حضرات ہیں جنہوں نے پہلے مرحلے میں دین حق کو قبول کیا۔ جب ان لوگوں نے دین حق کو قبول کیا تو یہ لوگ چھپ کر ہی اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن خبر چھپنے والی کہاں تھی، خبر روکنے والی کہاں تھی؟ آہستہ آہستہ لوگوں میں اسلام کا اور اس نئے دین کا جو ان کے لیے نیا تھا، ان کے لیے جو ایک نیا دین تھا، اس کا چرچا ہونے لگا، لوگ ایک دوسرے سے اسلام کا ذکر کرنے لگے۔ ادھر اللہ کے نبی پر ایسی آیتیں نازل ہوتی جن میں بڑے آسان انداز میں، بہت پرکشش انداز میں، بڑے شیریں اور مٹھاس والے انداز میں اللہ تعالیٰ ان سے خطاب کرتا، جنت کا صاف نقشہ کھینچا جاتا، جہنم کا صاف طور پر ذکر ہوتا۔ یہ تمام چیزیں لوگوں کو کھینچنے کے لیے بہت ہی کافی تھیں، چنانچہ لوگ کشاں کھینچے اسلام کی طرف آنے لگے۔ اور اس دور میں جو نماز امت محمدیہ پر فرض تھی وہ صبح اور شام کی نماز فرض تھی۔ مقاتل ابن سلیمان کہتے ہیں کہ اس وقت صبح 2 رکعت اور شام 2 رکعت فرض تھی،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو لے کر کہیں ایسی جگہ چلے جاتے جہاں پر کسی کی نظر نہ پڑ سکے، اور وہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھا کرتے تھے، نماز قائم کیا کرتے تھے۔ ایک دن ابو طالب نے دیکھ لیا کہ علی، میرا بیٹا علی میرے بھتیجے محمد کے ساتھ کچھ کر رہا ہے۔ علی کو بعد میں بلا کر پوچھا، علی تم کیا کر رہے تھے؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا۔ ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس پر جمے رہنا۔ تو یہ جو اس وقت کا دور تھا، اس میں قریش کو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کے بارے میں اور آپ کی جو دعوت قریشیوں میں جاری تھی، اس کے بارے میں تھوڑی تھوڑی معلومات تھی۔ قریش نے اس چیز کو بہت زیادہ حساس موضوع نہیں بنایا۔ انہوں نے سمجھا کہ محمد یہ الوہیت کے بارے میں اور ایک خدا کی عبادت کے بارے میں کچھ باتیں کر رہے ہیں، انہیں کرنے دیجیے۔ ان سے پہلے بھی بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے توحید کے بارے میں گفتگو کی تھی، تو محمد بھی اسی طرح کی گفتگو کر رہے ہیں۔ لیکن بات یہاں رکنے والی کہاں تھی؟ اللہ رب العزت کو تو اپنے دین کو پورے عالم میں غالب کرنا تھا۔ چنانچہ یہ جو 3 سال شروع کا جو عرصہ گزرا ہے، تو یہ 3 سال نبوت کے بعد کے 3 سال، یہ وہ دور ہے جس میں دعوت کا ایک خفیہ انداز تھا۔ چھپے طور پر لوگوں میں اسلام کی دعوت پیش کی جاتی اور لوگ ایمان قبول کرتے، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتے۔ لیکن اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا کہ اب ان لوگوں کو کھلم کھلا اللہ کے دین کی دعوت دیجیے اور انہیں اسلام کی طرف بلائیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا یہ حکم سنا تو اللہ کے نبی نے کیا کیا اور پھر نتیجے میں آپ کو کیا کیا سہنا پڑا، انشاءاللہ اگلی نشستوں میں ہم اسے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا جو اب ہمارا اگلا موضوع ہے وہ ہے تزکیہ۔ آج تزکیہ میں ہم بات کریں گے آپسی محبت کے بارے میں، کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے درمیان جس رشتے کو قائم فرمایا ہے وہ ہے ایمانی اخوت کا رشتہ، ایمانی بھائی چارگی، کہ تمام اہل ایمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو ہمیں بھی دل کے اندر دکھ ہونا چاہیے، درد ہونا چاہیے۔ اگر کسی مسلمان کو کانٹا چبھا اور وہ مسلمان دنیا کے اس کونے میں ہے اور ہم دنیا کے اس کونے میں ہیں، تو اس کونے میں ہوتے ہوئے بھی ہمارے دل کو تکلیف ہونی چاہیے، درد ہونا چاہیے۔ تو ایمانی محبت، ضرورت اس کی ہے کہ ہم ایمانی محبت کو جلا بخشیں، اسے اپنے دل میں ہم زندہ کریں، اپنے دل میں ہم ایمانی محبت کو جگا دیں، ہم اہل ایمان سے محبت کریں، ہم ان کی عزت کریں، ان کا ہم احترام کریں۔ اور یہ ہوگا اس طرح سے کہ ہم اس چیز کو سوچیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، کہ تمام اہل ایمان بھائی ہیں۔ ایک شخص کافر ہے، آج تک وہ اس وقت تک کافر ہے، اس سے ہمارا کسی طرح کا کوئی رشتہ نہیں، لیکن جیسے ہی اس نے کلمہ پڑھا اور اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اب وہ ہمارا بھائی ہو گیا۔ اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اب اگر اسے کوئی شخص تکلیف پہنچائے تو ہمیں دکھ ہونا چاہیے، ہمیں درد ہونا چاہیے، ہمیں غم ہونا چاہیے۔ اور صرف دکھ، درد اور غم ہی نہیں، بلکہ اگر ہم اس کی تکلیف کو دور کرنے پر قادر ہیں تو ہم پر فرض ہے کہ ہم اس کی تکلیف کو دور کریں۔ صرف درد کا اظہار کر دینا، صرف دکھ بتا دینا، یہ کافی نہیں۔ تو ایمانی محبت، آپس میں جو ایمان کا رشتہ ہے، اس رشتے کو ہمیں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ضرورت اس کی ہے کہ ہم اس رشتے کو مضبوط کریں اور اس رشتے کی بنیاد پر آپس میں ایک دوسرے سے معاملہ کریں۔ اہل ایمان ایک جسم کی طرح ہیں، جس طرح جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے، اگر مثلا ہاتھ میں چوٹ لگی تو آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، بالکل اسی طرح اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہو تو ہم اس تکلیف کو محسوس کرنے والے ہوں۔ اللہ رب العزت ہمارے دل میں اہل ایمان کی محبت عطا فرمائے۔ آج کا جو ہمارا آخری موضوع ہے وہ ہے قرآن پاک تجوید کے ساتھ۔
اس سے پہلے ہم نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو تجوید کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کی تھی۔ آج ہم سورہ فاتحہ کو تجوید کے قاعدوں کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ الحمد، الحمد، ال میں جو لام ہے، اس لام کو ایک تو پر پڑھا جاتا ہے جیسے ال، اور ایک ہے ال، لام کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ پر پڑھنے کے لیے زبان کو تالو کے اندرونی حصے میں لگاتے ہیں، اور باریک پڑھنے کے لیے زبان کو تالو کے باہری حصے میں، یعنی وہ حصہ جو دانت کی طرف لگا ہوا ہے اس حصے میں جب ہم زبان کو لگاتے ہیں تو لام باریک ادا ہوتا ہے۔ الحمد، الحمد، ہا کی آواز حلق سے نکلے گی۔ الحمد للہ، دو کو کھینچنا نہیں ہے کیونکہ دال میں پیش کے بعد واو نہیں ہے، اس لیے اسے زیادہ نہیں کھینچنا ہے۔ الحمد للہ، للہ، لام کے نیچے چونکہ زیر ہے اس لیے لام باریک ہوگا، اور اللہ کے لام سے پہلے بھی زیر ہے، یعنی اللہ میں جو اللہ کا جو لام ہے اس سے پہلے زیر ہے، للہ، اسی لیے اللہ کے لام کو بھی باریک رکھیں گے اور پڑھیں گے الحمد للہ رب را کو پر کریں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوتی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، عالمین کو کھینچیں گے، مین کو کھینچیں گے کیونکہ یا سے پہلے زیر ہے، یا سے پہلے زیر ہو یا واو سے پہلے پیش ہو تو یا کو اور واو کو کھینچا جاتا ہے، واو سے پہلے پیش ہو تو واو کو کھینچا جاتا ہے، اور یا سے پہلے زیر ہو تو یا کو کھینچا جاتا ہے۔ جتنا سا ہم نے عالمین کو کھینچا ہے اتنا ہی ہم رحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین سب کو ایک ہی مقدار میں کھینچیں گے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، اس کو پڑھنے کا طریقہ آپ کو معلوم ہے جو ہم نے بسم اللہ میں سیکھا تھا۔ مالک یوم الدین، مالکی، لکی کا جو لام ہے یہ لام باریک ہوگی، مالک یوم الدین، دین کو بھی کھینچیں گے کیونکہ یا سے پہلے دال میں زیر ہے۔ ایاک نعبد، ایاک، یہ یا پر تشدید ہے، ایاک، تو آواز کو تھوڑی دیر تک یا میں روکتے ہیں، یعنی 2 مرتبہ یا کو پڑھنے کے برابر وہاں پر آواز رکے گی۔ ایاک، یا، یہ دونوں کو ملا کر کے جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر ہم ایاک میں آواز کو روکیں گے۔ ایاک، ایاک نعبد، ایاک، کا کو جلدی سے پڑھ کے آگے نکلیں گے۔ ایاک نعبد، نعبد، نعبد کو کھینچیں گے نہیں، جلدی پڑھیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین، عین کی آواز حلق سے ادا ہوگی۔ اہدنا الصراط یہ جو ہا ہے نا، چھوٹی ہا بولتے ہیں اسے، تو اس ہا کو سینے سے ادا کیا جاتا ہے۔ ایسا لگے گا جیسے سینے میں تھوڑی سی حرکت ہوئی۔ اور ایک جو ہا ہے، ہا یہاں حلق سے ادا ہونے والی ہا، اور یہ ہے ہا، ہا یہاں حلق سے ادا، یہ سینے سے ادا ہوتی ہے۔ اہدنا الصراط، اہدنا الصراط المستقیم،
را یہ موٹی ہوگی، پر ہوگی. صراط تا بھی پر ہوگی، کیونکہ یہ ان حروف میں سے جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، جو ہم نے بتایا تھا خص ضغط قز، خا، صاد، زاد، غین، طا، قاف اور ضا. تو یہ ان حروف میں سے جو حروف ہمیشہ پر ہوتے ہیں. اہدنا الصراط میں سین ہے، مستقیم، اسے بھی کھینچیں گے کیونکہ یا سے پہلے زیر ہے. صراط الذین، را پر ہوگی کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. صراط الذین انعمت، صراط الذین، لذین میں جو ذال ہے اس ذال کو ہم باریک رکھیں گے. صراط الذین انعمت علیہم، انعمت، انعمت، اس کو جلدی سے پڑھ کے نکلیں گے. غیر المغضوب، غیر میں جو را ہے اس را کو باریک رکھیں گے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ولا الضا، یہ جو ضاد ہے، ضاد کا مخرج ہے، زبان کی نوک کو ادھر لگائیں گے یا زبان کی اس نوک کو اس طرف لگا دیں گے تو ضاد کی ادائیگی ہوگی. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اگر کسی سے زاد ادا نہ ہو، کہ زاد کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اگر ادا نہ ہو تو، پھر بھی اگر ادا نہ ہو تو جیم کی آواز اگر نکل جائے جیسے ولجالین مثلا، یا اگر زا کی آواز نکل جائے ولزالین، یا ذال کی آواز نکل جائے ولزالین، تو معنی میں اتنی برائی نہیں آتی جتنی برائی تب آتی ہے جب زاد کو دال کی آواز سے پڑھا جائے. یہ جو اس وقت ایک بہت عجیب و غریب رواج سا ہو گیا ہے کہ عربی میں جو چیزیں زاد سے ہوتی ہیں انگریزی میں ہم اسے دال سے، ڈی سے بولنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سے لوگوں سے ہم نے سنا رمضان کو وہ کہتے ہیں رمضان. یہ رمضان کیا ہے؟ رمضان کوئی چیز نہیں ہے، رمضان. اگر آپ زاد سے نہیں بول سکتے تو اسے آپ زا سے بولیں. بہت سی بار ہم اسے دھا کی آواز نکالتے جیسے رمضان. یہ رمضان نہیں ہے، رمضان. یہ زاد ہے، زاد. ڈی ایچ ملا کر جو چیز بنتی ہے اس سے زاد کا مخرج ادا نہیں ہوتا. وہ تو ایک علامتی چیز ہے کہ ہم نے ڈی ایچ لکھا کہ یہاں زاد کا مخرج نکالیے، لیکن ڈی ایچ سے جو چیز بنتی ہے دھا، تو یہ دھا یہ زاد نہیں ہے بلکہ زاد کا مخرج بالکل الگ ہے. تو وللضالین یا جہاں جہاں بھی قرآن شریف میں زاد ہے وہاں اگر جیم، زا یا زال کی آواز نکل جائے تو معنی میں اتنی برائی نہیں آتی جتنی برائی تب آتی ہے جب زاد کو ہم دال کی آواز سے پڑھنے لگتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک صحیح طور پر پڑھنے والا، سیکھنے والا، سمجھنے والا، عمل کرنے والا، اسے دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. آپ اللہ کی امان میں رہیے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پھر ملاقات.